الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واجب الاحترام علماء کرام، ذی وقار بھائیوں، دوستوں، ہم سفر ساتھیوں، لائق تکریم بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، میں جامع مسجد باب الاسلام کی انتظامیہ کو اس عظیم الشان دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے اس پاکیزہ عنوان پہ علماء کرام کے علمی بیانات کو سنا. میں تو ایک طالب علم ہوں. علماء نے جو بیان کیا ہے انہی کی باتوں میں سے ایک ایک بات کو ذرا عوامی انداز میں پیش کروں گا تاکہ اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے کنوینر شیخ الحدیث مولانا افضل سردار حافظہ اللہ کا ایک گلہ جو وہ کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور ہمارے ان ساتھیوں کو یقین آ جائے کہ اس کار خیر میں اہل حدیث عوام علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، باشعور قومیں اپنے اسلاف، اکابر اور بزرگوں کے کارناموں کو یاد کرتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل کے ہی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتی ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ تو وہ ہیں اور جن جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. ہمارے اسلاف تو وہ ہیں جنہیں خواب میں نہیں حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا
شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ وہ اعزاز ہے کہ حالت ایمان میں جسے حاصل ہو جاتا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتے۔ صحابہ کرام نے، اہل بیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی دیکھا، مسجد میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، سفر میں بھی دیکھا، خوشی کی حالت میں بھی دیکھا، غمی کی حالت میں بھی دیکھا، بازار میں بھی دیکھا، میدان کارزار میں بھی دیکھا، ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا ہے۔ وہ ایک بار دیکھنے والے پہ تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے، اور جس نے بار بار دیکھا ہو، کیا جہنم ان کے قریب بھی آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شیخ الحدیث مولانا افضل سردار اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے ذکر کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ نے امتحان لیا۔ کس لیے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے۔ ایسے ساتھیوں کی ضرورت تھی جو ساتھی بنے، ساتھ چلے اور ساتھ نبھا کے بھی دکھائے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے سے پہلے ہمارے بڑوں کا امتحان لیا۔ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، کسی کا امتحان اسکول کا ماسٹر لیتا ہے، کسی کا امتحان کالج کا لیکچرار لیتا ہے، کسی کا امتحان یونیورسٹی کا پروفیسر لیتا ہے، کسی کا امتحان حافظ قرآن لیتا ہے، کسی کا امتحان عالم دین لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی مجتہد اور فقیہ لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی مفسر اور محدث لیتا ہے۔ دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، ان کے امتحان لینے والے ان کی طرح انسانوں میں سے کوئی نہ کوئی انسان ہوتے ہیں، لیکن جب صحابہ کے امتحان کی باری آئی اور کسی انسان نے نہیں بلکہ عرش والے رحمان نے لیا ہے۔ امتحان ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ، سکولوں میں امتحان، کالجوں میں امتحان، یونیورسٹیوں میں امتحان، مکاتب میں امتحان، مدارس میں امتحان، جامعات میں امتحان، مختلف پوسٹوں پہ تقرریوں اور تعیناتیوں کے لیے امتحان، جن میں لوگوں کے دماغوں کی صلاحیت کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کے امتحان کی باری آئی، صرف دماغوں کا نہیں بلکہ ان کے دلوں کا بھی امتحان لیا گیا۔ اس لیے کہ دماغ کی تو ہر سوچ، کیوں ڈاکٹر صاحب، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور نبی کے صحابہ کی ہر سوچ اللہ کی رضا کے لیے ہونی تھی۔ اس لیے اللہ نے دلوں کا امتحان لیا۔ اخلاص، ایمان، تقوی، توحید کی تبلیغ، رسالت کی ترویج، اعلی کلمات اللہ کے لیے ایسے ساتھیوں کی ضرورت تھی جو جان، مال، اولاد سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہو۔ اللہ نے امتحان لیا، اور جب ہر امتحان میں وہ پورے اترے، اللہ نے انہیں نبی کریم کا صحابی بنایا۔ فرمایا اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے کائنات کے لوگوں، میرے نبی کے یار، وفادار، جانسار وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے تقوی اور اخلاص کے لیے لیا۔
ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم کے وعدے بھی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا اور ہر معیار پہ جب پورے اترتے ہوئے دیکھا تب انہیں اس منصب پہ فائز کیا۔ میرے دوست ڈاکٹر فیض الابرار صاحب جب میں داخل ہوا نا تو یہ بیان کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اللہ نے انہیں ایک خاص امتیاز اور شان عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی روحانی ماں ہے، اور نبی کریم کی ذات ایسی جو ہر نقص اور عیب سے پاک، کوئی خامی نبی کریم کے قریب بھی نہیں پھٹک سکی۔ اور پھر اللہ کا یہ اصول ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون اللہم مغفرت ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ بیویاں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ بیویوں کے لیے۔ یہ اس سے کوسوں دور ہیں جن کی طرف یہ لوگ ان کی نسبتیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ طہارت پاکیزگی کا اعلیٰ ترین مقام یہی تو رزق کے کریم ہوتا ہے، اسی سے تو عزت اور احترام کو دوام ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طہارت اور پاکیزگی میں ابا کمال اور بے مثال تھے، نبی کو ایسی بیویوں کی ضرورت تھی جو طہارت و پاکیزگی میں ابا کمال بھی ہوتی اور بے مثال بھی ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم کی بیویوں کو، ایمان والوں کی ماؤں کو سورہ احزاب میں مخاطب کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذکر ہو رہا ہے اہل بیت کا، کر کون رہا ہے؟ قرآن۔ غور کر کے پڑھنا ذرا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یا نساء النبی، اے نبی کریم کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند نہیں ہو، یہ کہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو، بات چیت میں نزاکت کو نہ اپناؤ،
کہیں وہ شخص جس کے دل میں رو گئے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے. ہاں معقول بات کہو, اپنے گھروں میں ٹکی رہو. جگہ جگہ عورتوں کا ذکر اور جمع کا سیغہ اہل علم جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے. اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو. نماز پڑھتی رہو اور روزے دیتی رہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اے نبی کی بیویوں تاکہ تم سے ہر طرح کی میل کچیل کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک اور صاف فرما دے. کن کا ذکر ہے؟ نبی کی بیویوں کا. کہیں عورتیں بیٹھی ہو نا اور وہ ایک عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھیں کہ وہ آپ کے کیا ہیں, تو کیا جواب دے گی؟ وہ میرا گھر والا ہے. اور اگر مردوں میں سے کوئی کسی شخص سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھ لے کہ وہ کون ہے, تو کیا جواب دے گا؟ وہ میری گھر والی ہے. اہل بیت تو مرد شوہر اور بیویاں ہیں نا جی. اصل اہل بیت یہی ہیں جن کی اللہ نے آسمانوں سے طہارت کا اعلان کیا, اور جب ایک بدبخت نے ان ازواج مطہرات میں سے مومنوں کی ماں میں سے ایک پاکیزہ ماں کی طرف برائی کو منسوب کیا, اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا, لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات انفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. اور جب تم نے ایسی بات سنی اور اس بدبخت کا منہ توڑ کیوں نہیں دیا, اس کی زبان کھینچ کیوں نہیں لی, اور تم نے اپنے بارے میں اپنے دلوں میں اپنی ماں اور نبی کی بیوی کے بارے میں پاکیزہ ہونے کا خیال کیوں نہ کیا, اور فوری طور پہ تم نے کیوں یہ نہ کہہ دیا یہ تو سری بہتان ہے. اور کہنے والا کہتا ہے مرتبہ تیرا ہے اللہ نے, اے ہماری اماں جان, مرتبہ تیرا ہے اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا, حرمت پیغمبر ہے تجھے مولا نے بنایا. اور یہ رشتے کسی نے نہیں بنائے, آسمان والے رب نے بنائے ہیں. اے مرتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا, حرمت پیغمبر ہے تجھے مولا نے بنایا. سورت نور, سورت نور تیری شان میں اتری, تطہیر کی آیت تیری برہان میں اتری. مخالف جو تیرا ہے وہ بدبخت و شقی ہے, مخالف جو تیرا ہے وہ بدبخت و شقی ہے. حاسد تیرا عرفان صداقت سے تہی ہے, اور رتبہ ہے بڑا تیرا اور تیری شان بڑی ہے. اے مادر امت ہمارا ایمان یہی ہے. ایک کے بارے میں نہیں, سب کے بارے میں ازواج مطہرات
اہل بیت ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا، حضرت عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حبیبہ کے گھر میں تھے تو خیال آیا کیوں نہ میں اپنی بیٹی، داماد اور نواسوں کو بھی اللہ کا ایسا ہی کوئی عظمت والا پروانہ دلا دوں. فرماتے ہیں فدا فاطمۃ و حسنن و حسینن فجللہ وعلی خلف ظہرہی. نبی کریم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، اپنے نواسوں حسنین کریمین کو بلایا اور ان پہ ایک چادر ڈالی. حضرت علی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سارے چادر میں اکٹھے ہو گئے اور نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ یہ بھی تو میرے گھر والے ہیں. بیٹی بھی تو گھر کے افراد میں شمار ہوتی ہے نا، داماد بھی گھر کے افراد میں اور نواسے بھی گھر کے افراد میں. امہات المومنین کو اہل بیت ہونے کا شرف اللہ نے آسمانوں سے قرآن کے ذریعے عطا فرمایا، اور ان ہستیوں کو اہل بیت ہونے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. وہ بھی اہل بیت اور یہ بھی اہل بیت. آج کل دو طبقے ہیں گمراہ لوگوں کے. کچھ تو کہتے ہیں صرف 5 تن ہی پاک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو سے خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو ازواج مطہرات کو تو اہل بیت سمجھتے ہیں لیکن ان ہستیوں کو سے نکال دیتے ہیں. اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اس لیے کہ ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور یہ ہستیاں بھی اہل بیت ہیں. ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے. اہل بیت اور صحابہ یہ سب کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے. استادوں کو اپنے شاگردوں پہ بڑا فخر ہوتا ہے. شیخ الحدیث مولانا افضل سردار صاحب سے بھی پوچھ لینا، یہ بھی شروع ہو جائیں گے میرا فلاں شاگرد بڑا لائق، فلاں شاگرد. ڈاکٹر فیض الابرار صاحب سے بھی پوچھیں، مفتی رفیق سلفی صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب، ادھر بھی جتنے علماء ہیں، مولانا حسن سلفی صاحب، مولانا یوسف کاظم، مولانا اسحاق نذیر اور مزمل صدیقی، یہ بھی اپنے شاگردوں کے یہ میرا شاگرد بڑا قابل ہے. ہر آدمی کو اپنے شاگردوں پہ ناز ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پہ ناز کیوں نہیں ہوگا؟ نبی کریم نے بھی صحابہ پہ ناز کیا، دنیا کو بتایا میرے شاگرد بڑے لائق ہیں، بڑے قابل ہیں. سورہ فتح کی آیت پڑھ کے آپ دیکھیں نا تو دل و دماغ روشن ہو جائے گا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں سے پڑھتے ہیں. کسی نے شیخ العرب والا جمع سید بدیع الدین راشدی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا، کسی نے مفکر اسلام سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا، کسی نے مفسر قرآن مولانا عبدالستار دہلوی سے پڑھا، کسی نے تعلیم و تربیت امام ابو حنیفہ سے حاصل کی، کسی نے امام
इमाम मालिक से की, किसी ने इमाम शाफी से की, किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से की। सहाबा वो हस्तियां हैं जिन्होंने तालीम और तरबियत हासिल की। अव्वल ये बता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा से हासिल की। क्या पढ़ा? जो पढ़ाने के लिए आपको भेजा गया था। वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम कुरान और हदीस पढ़ा, समझा और फिर उसे दिलो दिमाग में बिठा के और उसे दुनिया में फैलाने के लिए निकल खड़े हुए। अरबो अजम पे इस्लाम का परचम लहरा दिया। दुनिया को बताया कि हम आए हैं, हमारी जिंदगी का मकसद तौहीद का झंडा बुलंद करना है और नबी की रिसालत के फरेरे को लहराना है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूरी दुनिया में इस्लाम की अजमत के झंडे को सर बुलंद किया। यही अहले हदीस का नजरिया और मतमाए नजर है। उलमाए किराम शबाना व रोज कोशिशें किस लिए कर रहे हैं कि हम अपने असलाफ के, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए दुनिया में वो रोशनी फैलाएं जो हमारे बड़े फैला के गए हैं। और यही कामयाबी और कामरानी का रास्ता है। सहाबा के दुश्मन सहाबा के बारे में हर्जा सराई करते हैं। पहले अपने घरों में करते थे, लानतो फिटकार के मुस्तहिक बनते थे, लेकिन कुछ अरसे से उन्होंने सरेआम हर्जा सराई करना शुरू की, जिसकी वजह से दिफाए सहाबा अहले हदीस एक्शन कमेटी वजूद में आई। गुज़श्ता साल कोर्ट रोड से प्रेस क्लब तक तारीखी रैली निकाल के ये साबित किया कि अहले हदीस जब तक जिंदा है कट मरेंगे, लेकिन किसी को सहाबा की शान में गुस्ताखी करने की इजाजत नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। 2 दिन पहले कराची में भी गुस्ताखी हुई, हैदराबाद में भी हुई, सखर में भी गुस्ताखी हुई, बहावल नगर में भी हुई, चकवाल में भी हुई और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुई। दारुल उलूम गवाड़ी बहुत बड़ा एक तालीम व तरबियत का मरकज है। उसके सामने जब इन्होंने नापाक जिसारत की तो वहां शमाए नबूवत के परवाने अपनी जाने हथेलियों पे रख के मैदाने अमल में निकल आए। फिर कायदे अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर मतान अल्लाह बेतूल हयात ही से लेके अहले हदीस का एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान, एक एक बच्चा हम आवाज हुआ कि अगर हम जिंदा हैं तो सहाबाए किराम के दुश्मनों को अपने बड़ों की शान में गुस्ताखी करने की इजाजत। गैरतमंद सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई उसकी मां को गाली दे तो फिर जबड़े तोड़ देते हैं, जुबाने खींच लेते हैं। हम हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करो। पाकिस्तान का बयानिया जिसमें ऐसे लोगों को लगाम डालने का इत्तेफाकी फैसला हुआ है उस पे अमल करो। वतन अजीज को फितने और फसाद का गहवारा बनने से बचा लो।
अहले हदीस मोहब्बत और प्यार की दावत देने वाले हैं। हम नफरतों के सौदागर नहीं, मोहब्बत के सफीर हैं। हमारे नबी ने भी मोहब्बतों का प्रचार किया है, कभी नफरत का दरस नहीं दिया। हमारे असलाफ सहाबा ने भी मोहब्बतों का प्रचार किया, नफरत का दरस नहीं दिया। हम पुरअमन लोग हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, इसका इस्तेहकाम हमें जान से ज्यादा अजीज है। हम हुकूमत वक़्त से, रियासती इदारों से ये मुतालबा करते हैं, हमारी माओं की, हमारे असलाफ की शान में हर्जा सराई करने वालों, बदकुमाशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें इस मजमूम हरकत से बाज रखा जाए। अगर हुकूमत ने अमली कदम न उठाया और रियासती इदारों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी न की, तो फिर हम अपने जज्बा ईमानी का पहरा देंगे। अपने माँ बाप, अपने असलाफ की हुर्मत व नामूस के लिए ना माल कुर्बान करने से दुरेग करेंगे, ना औलाद कुर्बान करने से दुरेग करेंगे, और ना ही जाने कुर्बान करने से दुरेग करेंगे। जिन्होंने अपनी जान, माल, औलाद अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया था, हमारी जान, माल, औलाद उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए वक्फ है। हुकूमत होश के नाखन ले, अपने घरों में जो इन्होंने बकना है वो बकते रहें, लेकिन ये गलियां, ये बाजार अहले सुन्नत के हैं। यहां किसी को अपने असलाफ के बारे में हर्जा सराई करने की इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह हमें इसके लिए हमा वक्त चौकस और तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं, मैं तो बूढ़ा हूं लेकिन आपका भाई हूं, जब ये मेरे अकाबिर इस बारे में कोई ऐलान करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं भी सहाबा और अहले बैत की अजमत का झंडा लेके इनके शाना बशाना खड़ा हूंगा, और जब जरूरत पड़े आपने सब कुछ पसे पुष्ट डालते हुए अपने बड़ों की इज्जतों वकार की बहाली के लिए मैदान अमल में आना है। हमारी जानें, हमारा माल, हमारी औलादें अल्लाह ही की अता करदा है। अगर अल्लाह की राह में सर्फ हो जाएं तो हमारे लिए ये कोई सौदा महंगा नहीं होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रब्बे लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालिक। माशाअल्लाह यहाँ मैं अहले हदीस एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदारान और ख़ास करके मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हल्का लियाकताबाद के सदर अली भट्ट साहब को ख़ास करके इस अमल पे, इस कार खैर पे खराज अकीदत पेश करता हूँ। और भी इमाम साहब हैं, इंतज़ामिया है, जिस तरह जिन जिन भाइयों ने भी इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में इज्जत और अजमत अता फरमाए। या अल्लाह इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, अल्लाह उस वबा से हमारी, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चों, हमारे बहन भाइयों, अजीज व अकारब, दोस्त अहबाब, हमारा मुल्क, हमारी मिल्लत और पूरी दुनिया को उससे निजात अता फरमा दे। बहुत सारे बीमारों की शफा के लिए दरख्वास्तें आई हैं। अल्लाह जितने भाई बहनें बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा, शफाए कामिला और आजला नसीब फरमा। या अल्लाह ये जिंदगियां आप ही की तो अता की हुई हैं। अल्लाह जिन सहाबा ने अपनी जानों की कुर्बानियां दे के ये दीन हम तक पहुंचाया है, और जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हमें दीन की दौलत नसीब हुई है, अल्लाह उनसे मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनकी हुर्मतो नामूस की पहरादारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने असलाफ, साहब
صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں بھی ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔